ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صلوات پڑھے محمد والے. خالق کائنات کی لامتنا ہی حمد و ثنا اور ذوات مقدس اور مطہرہ حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام کے بعد میرے لیے میں سعادت ہے کہ ڈیرہ غازی خان کی ایک عظیم الشان مدنی امام بارگاہ حیدریہ میں ذکر مولا کے وسیع شرف حاصل کر رہا ہوں. میں اپنی کم علمی اور کم وضاحتی کے مطابق عشرہ محرم الحرام کے دوران یہ کوشش کروں گا کہ جہاں ہماری ایک مجالس میں ذکر اہل بیت کی سعادت حاصل کی جائے تو ساتھ ساتھ فکر اہل بیت کو بھی، جہاں شان اہل بیت بیان ہو تو ساتھ ساتھ فرمان اہل بیت بھی بیان کیا جائے، اور جہاں اقدام حسینی کی خواہش ہو وہاں پر پیغام حسینی کا بھی خیال رکھا جائے. اس سے پہلے کہ میں جو موضوع طے کر کے آیا ہوں اس کا آغاز کروں، چند اہم باتیں بزرگوں کی موجودگی میں. عزاداری سید الشہداء افضل ترین عبادات میں سے ہے. آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ عزاداری کرنے کا ثواب نماز شب سے بھی زیادہ ہے. عزاداری بہت بڑی عبادت ہے. عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت ذہن اور جسم کے انوالومنٹ سے خدا تک پہنچنے کا ہے، اس کو عبادت کہا جاتا ہے. پورے ایام اعظام میں آپ نے یہ نقطہ یاد رکھنا ہے، اسی لیے میں نوجوانوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ذہن اور جسم کے ملاپ سے خدا تک پہنچنے کا جو پروسیس ہے اس کو عبادت کہتے ہیں. آپ اپنے جسم کو تھکا دیجئے لیکن اگر آپ کی نہیں ہے تو اس کا کوئی اجر ملنے والا نہیں. مثلا اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان کے روزے کی یہ نیت کر لے کہ ماہرین یہ کہتے ہیں، ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے انسان کی صحت بہتر ہے، روزہ رکھنے کے یہ طبی فوائد ہیں، لہذا اس سال میں پورے رمضان کے روزے رکھوں گا. اگر نیت یہ ہے تو رمضان کے روزے
قیامت کے دن جب وہ اپنے اس رمضان کے روزوں کے بیلنس کو معلوم کرنے کے لیے اکاؤنٹ کھول 16 گھنٹے 17 گھنٹے کی عبادت جو روزانہ اس نے کی اپنے آپ کو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملا، اس لیے کہ اس نے روزے اللہ کی رضا کی خاطر نہیں رکھے تھے، اپنی صحت بنانے کے لیے رکھے۔ اگر کوئی شخص یہ نیت کرے کہ اس سال میں زکوٰۃ جو لاکھوں روپے میں ہے، کروڑوں روپے میں ہے، بلدیاتی الیکشن آنے والے ہیں تاکہ غریبوں سے ووٹ حاصل کر سکوں، تو جب وہ اپنے ثواب کا اکاؤنٹ کھولے گا تو بیلنس زیرو ہوگا، 1 روپے کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ زکوٰۃ اس نے اللہ کی رضا کی خاطر نہیں دی۔ حج کتنی بڑی عبادت ہے، اگر کوئی بندہ 5-7 لاکھ روپیہ خرچ کرے، نیت یہ ہو کہ میں دیکھ کے آؤں کہ مکہ مدینہ کیسے شہر ہیں، مکہ ٹاور کی بڑی تعریف سنی، ایک تاریخی عمارت ہے، اس کو دیکھ کے آؤں، تو یہ عبادت نہیں کہلائے۔ جب تک آپ کا ذہن، آپ کی نیت خالص نہیں ہوگی، جتنا بڑا آپ عمل کر لیں اس کا کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں۔ اسلام نے ریاکاری کو شرک سے تعبیر فرمایا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر کی جائے۔ عبادت بہت تھوڑی ہو لیکن انسان کی نیت اس قدر خالص ہو تو وہ تھوڑی عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں ثواب رکھتی ہے کہ جس کو آپ احسان نہیں کر سکتے، اس کو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ میں اس کی مثالیں عرض کروں گا تو بات اور واضح ہو جائے گی۔ آپ نے روٹیاں دی پیغمبر پاک نے، بلکہ اس منت میں حضور شامل نہیں تھے، 4 ہستیاں حضور مولا کائنات جناب سیدہ امام حسن امام حسین اور جناب فضا۔ جناب فضا کو اس لیے شامل کیا گیا تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے کہ اللہ عمل صرف معصوم سے قبول نہیں کرتا، غیر معصوم سے۔ روٹیاں دے رہا ہے خدا میں، ذرا توجہ فرمائیں کہ ایک روٹی کی بظاہر کیا قیمت ہوگی، ایک روٹی کتنی قیمتی ہوگی، لیکن اس کے بدلے میں جزاء بما صبروا جنۃ وحریرا۔ اے اہل بیت محمد، یہ جو آپ نے قربانی یتیم مسکین اسیر کو کھانا کھلایا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس کے بدلے کی ساری نعمتیں جزا کے طور پر تمہیں عطا کی جاتی ہیں۔ کیوں؟ ایک روٹی کے بدلے میں جنت اور اس کی ساری نعمتیں، کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت نے اس قدر اخلاص کے ساتھ راہ خدا میں روٹیاں دی، اور جب اللہ نے تولا تو نتیجہ یہ نکالا کہ اگر میری ساری کائنات ایک روٹی بن جائے تو یہ میری راہ میں دینے سے انکار نہیں کریں گے۔ مل کی عبادت کریں۔ بولا امیر المومنین علیہ السلام نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، انگوٹھی بطور زکوٰۃ دی۔ بظاہر انگوٹھی کی کیا قیمت ہوگی، لیکن اس اخلاص کے ساتھ، اس خلوص نیت کے ساتھ راہ خدا میں زکوٰۃ دی مولا امیر نے کہ اس کے بدلے میں فقط اپنی ولایت نہیں، 11 فرزندوں کی ولایت بھی لے لی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔
بے شک تمہارا اللہ ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے. وَهُمْ رَاكِعُونَ جمع کی لفظیں بتلاتی ہیں بظاہر ایک ہے حقیقت میں 12 ہے. عمل بظاہر کتنا معمولی ہے، عدل کتنا عظیم ملا. اخلاص نیت کی بنیاد پر. مولا امیر نے میدان خندق میں عامر ابن عبد بدی اور گری دفاعی وار میں عمر مارا گیا اور ایک ہی بار میں مارا جاتا ہے، اس لیے کہ علی معصوم ہے، معصوم کا وار خطا جاتا نہیں. ایک ہی بانٹ دیا میرے مولا امیر نے. کتنی انرجی صرف ہوئی مولا امیر کی، کتنا وقت لگا مولا علی کو عمر کو 2 حصوں میں بانٹتے ہوئے. تلوار اٹھی اور گری، لیکن اس قدر اخلاص سے نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کی صرف کی. اجر کتنا بڑا ملا، پیمنٹ کتنی بڑی ہوئی. ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ایک نر مل کے عبادت کرے ہے علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل. چند مثالیں دے کے کہنا یہ چاہ رہا کہ آپ مزاداری کر رہے ہیں. ایام عزا شروع ہو چکے ہیں، آج یکم محرم ہے اور مسلسل محرم جہلم 8 ربیع الاول تک یہ اچھی رہے گی. آپ عبادت کرتے رہیں گے. اس عبادت میں نیت شرط ہے اور معصوم فرماتے ہیں جو مومن گھر سے نکلے یہ نیت کر کے کہ میں مجلس حسین میں جا رہا ہوں تاکہ تعلیمات اہل بیت میں سے ایک علمی مسئلہ سمجھ کے آؤں، تو معصوم فرماتے ہیں پھر وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ڈیرہ غازی خان کی گلیوں میں چل رہا ہوں، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ میں جنت کے راستے پہ چل رہا ہوں. اپنی نیت کو خالص رکھیے، وقت گزارنے کے لیے نہیں، حظ نفس کے لیے نہیں. میں کوشش کروں گا کہ رضائے الہی کی خاطر مجلس پڑھوں. آپ کوشش کریں کہ اللہ کی رضا کی خاطر مجلس سنیں. اور عزاداری سید الشہداء کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے. ایت اللہ ماجد رحمت اللہ علیہ ہر درس خارج کے بعد اللہ آپ پہ جزائے خیر عطا فرمائے. سلام. اخلاص سے نیت کے ساتھ جو عبادت کرتا ہے، حسین نے فرمایا تھا کہ اے میرے شیعو جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا، پانی پی کر ایک مرتبہ مولا حسین پہ سلام بھیجنا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اپنی زبان میں مولا کی پیاس کو کہ ان پہ سلام بھیجنا اور ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجنا. اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ. یہ کتنا معمولی سا عمل ہے، لیکن معصوم فرماتے ہیں جو مومن خلوص سے نیت کے ساتھ یہ عمل کرے گا اس کو انعام کیا ملے گا؟ انعام یہ ملے گا، یہ میرے چھوٹے امام کی روایت ہے. فرماتے ہیں اللہ اس کے نام اعمال میں 1,00,000 نیکی درج فرما دے گا. نہیں ہے قیامت کے دن قیامت کے دن لوگ ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہوں گے، لیکن ماں باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے، دوست احباب دوست 1,00,000 نیکی پانی پی کے امام حسین کو یاد. کتنا بڑا. یہیں پہ بات نہیں رکی. امام فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ پانی پی کے میرے جد کی پیاس کو یاد کرے اور ان پہ لعنت کرے، اللہ فقط 1,00,000 نیکی اس کے نامہ اعمال میں درج نہیں فرماتا بلکہ 1,00,000 گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے. اور بات یہاں بھی نہیں رکی. معصوم فرماتے ہیں جو میرے جد کو یاد کرے پانی پینے کے بعد اور ان کے دشمنوں پہ لعنت کرے، 1,00,000 غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج فرما دیتا ہے. اور فقط یہی بات نہیں ہوگی، فرمایا جو یہ عمل کرے گا اخلاص سے نیت کے ساتھ
تو اللہ جنت میں 1,00,000 درجہ آئے گا. اور پھر یہاں بھی بات نہیں رکی، فرمایا جو مومن یہ عمل کرے گا اخلاص نیت، فرمائے گا جو قیامت تک اس مومن کے لیے استغفار کرتے رہیں گے اور اس کا اجر و ثواب اس مومن کے نام اعمال میں درج ہوتا رہے. کس قدر نام حسین ہے، کس قدر ذکر حسین مبارک ہے. میرے قبلہ ایک روایت میں نے پڑھی، توجہ فرمائیں گے آپ، عظیم الشان روایت، یاد رکھیں گے پورا ایام عزا. مسجد میں پہنچا اور میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، جب میں مسجد میں پہنچا تو فرزند رسول نماز جماعت سے فارغ ہو چکے تھے. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ کاش میں تھوڑی دیر پہلے آ جاتا تو میں نماز جماعت میں یہ سوچا. اس کے بعد میں نے تھوڑا سا نماز پڑھی، امام کی خدمت میں بیٹھ گیا اور میں نے امام کی کسی غلام سے پانی طلب کیا. میں نے پانی پیا اور پانی پینے کے بعد میں نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ. میری کیفیت کو معصوم نے سمجھا اور میری طرف دیکھ کے فرماتے ہیں اے مومن، پانی پینے کے بعد یہ جو تو نے سلام کیا ہے میرے جد پہ اور ان کے دشمنوں پہ لعنت کی ہے، اس کا اگر تو چاہے تو اس کا اجر و ثواب مجھے دے دے، معصوم امام کی پوری جماعت کا ثواب اپنے نام اعمال میں لکھوا دے. امام فرماتے ہیں دنیا کو کیا پتا کہ میرے جب حسین پہ ذکر کرنے کا کتنا اجر و ثواب ہے. یہ چند جملے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے. اخلاص نیت کے ساتھ شرکت کریں مجالس میں، اللہ کی رضا کی خاطر، اس لیے کہ مجلس حسین عبادت ہے. رضا الہی کی خاطر نیت کر کے نکلیں، مجلس میں جا رہا ہوں قربتاً اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے. آپ ایک ایک لمحے خواجہ اور اہل بیت کے علاوہ کوئی شمار نہیں کر سکتا. میں نے اس ساتھ یہ طے کیا، ایک موضوع لے رہا ہوں، کوشش کی ہے مطالب جمع کروں. ایک نئے موضوع پر میں ملت کے بچوں اور نوجوانوں کی خدمت کرنا چاہ رہا ہوں، بزرگوں کی موجودگی میں، بزرگوں کی سرپرستی میں. تاریخ اجتہاد و مرجعیت. اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک معروف ترین آیہ وافیہ ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد رب العزت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان اللہ سے تقوی اختیار کرو، وابتغوا لیے وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. میرے قبلہ انسان کا یہ ہے، عبد کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے معبود کی یہ ہے کہ اپنے معبود تک پہنچے. ہم نے خدا تک پہنچنا ہے، لکھا اللہ، یہ مومن کی معرفت اور معراج ہے. لکھا اللہ، اللہ سے ملاقات، قرب الہی کو حاصل کرنا. ہم کس راستے سے خدا تک پہنچے؟ اس دفعہ میرے اشرے کا جو اسلوب ہے وہ عام مجالس سے ہٹ کے. عام مجالس میں اشرہ یوں پڑھا، ذکر توحید، پھر ذکر نبوت و رسالت، پھر ذکر امامت و ولایت، اور پھر مجتہدین مناج عظام علماء کرام. لیکن نظام اجتہاد سے، یعنی ہمارا سفر یوں شروع ہوگا، پہلے ہم اجتہاد کو سمجھیں گے،
مرجعیت اور اجتہاد ہمیں امامت تک پہنچائے گا، امامت ہمیں رسالت تک پہنچائے گی، رسالت ہمیں توحید تک پہنچائے گی۔ چاہتے ہیں، نبی نے پہنچایا، 12 نے بچایا۔ دین بنانا اللہ کا کام ہے، دین پہنچانا رسول اللہ کا کام ہے، دین کو بچانا ائمہ کا کام ہے۔ تو جب اللہ اپنے محبوب کو دین دے رہا تھا تو ظاہر ہے کہ ہم تو اس وقت موجود نہیں تھے، ہم تو آج پیدا ہوئے، 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ حضور نے وہ دین جب، اور جو حضور نے دین پہنچایا، یعنی ایک پوائنٹ وہ ہے کہ جہاں رسول اللہ ہے، دوسرا پوائنٹ وہ ہے کہ جہاں ہم ہیں، بیچ میں 1400 سال کا فاصلہ ہے۔ اگر تو جو رسول اللہ نے دین پہنچایا منو ان آج تک بات، پھر تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی۔ جس طرح اکثر مسائل میں سب مسلمان متفق ہیں اور اس میں اختلاف نہیں ہے، مثلا عقیدہ توحید میں، عقیدہ لا الہ الا اللہ میں سب مسلمان ایک ہیں، خدا سب کا ایک ہے، انبیاء پہ سب کا اعتقاد ہے، کعبہ ہم سب مسلمانوں کا ایک ہے، قرآن ہم سب مسلمانوں کا ایک ہے۔ بہت سے مسائل میں اختلاف ہے، تو جہاں جہاں جن جن مسائل میں عقائد و اعمال میں اختلاف ہے، بات ایک نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بات ہم تک وہی پہنچے، عقیدہ اور عمل وہی ہم تک پہنچے کہ جو رسول اللہ نے اللہ سے لے کر امت تک پہنچایا۔ اس لیے کہ ہم رزق نہیں لینا چاہتے، اس لیے کہ دنیا میں تو ہم رزق پہ رہے، ہر حکومت ہماری مخالف رہی، ہر استعمار ہمارا مخالف رہا، اس لیے کہ ہمارا مذہب حکومتی مذہب نہیں تھا۔ بولو میرے ساتھ جنہیں میری بات سمجھ آ رہی، اس لیے کہ ہمارا مذہب حکومتی نہیں تھا، بادشاہوں کا مسلک ہمارا مسلک نہیں تھا، حکومتوں کا مسلک ہمارا مسلک نہیں تھا، ریاستوں کا ملک کو منتخب کیا اور حکومتیں ہمیشہ اہل بیت کے خلاف رہی۔ میں کیا کرتا ہوں، آج جو ہمارے بچوں کو تاریخ اسلام پڑھائی جا رہی ہے وہ اسلام کی تاریخ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے ظالم بادشاہوں کے کرتوتوں کا نام اسلام نہیں، اسلام صرف 14 کے کردار کا نام ہے۔ ہم ہر حکومت کی آنکھوں میں کھٹکتے رہے، ہم ہر حکومت کے زیر اطاعت رہے، اور ہم اس لیے کہ دامن اہل بیت حکومتیں کوئی کرتے رہے، ہم اہل بیت کو مانتے رہے۔ حکومت امیر شام کرتا رہا، ہم مولا حسن کو مانتے رہے، حکومت یزید کرتا رہا، ہم حسین کو مانتے رہے، حکومت ولی امیہ اور بنو عباس کے سلاطین کرتے رہے، ہم اہل بیت کو مانتے رہے۔ آج بھی حکومتیں ظالموں کے پاس ہیں، لیکن ہماری نیاز جبین یوسف زہرا کے قدموں پہ کھڑی ہوتی ہے۔ شہید کربلا کا غم نجات ہے، حیات ہے، ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں، جی آواز سے بولو، ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں، ہماری یہ جوانیاں۔ تو ہم دنیا میں رزق پہ رہے، ہمارے بچے ذبح کر دیے گئے، ہمیں بموں سے اڑا دیا گیا، اور ہر حکومت ہماری مخالف رہی، ہم ظلم و ستم برداشت کرتے رہے، لیکن ہم رزق تو
کو برداشت کر سکتے ہیں، اس لیے کہ دنیا چند دنوں کی ہے، اس لیے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ اس لیے پڑھا ہے کہ اس دین اسلام کے قبول کرنے کے نتیجے میں اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے۔ ہمارا راستہ جانا چاہتے ہیں، ہم آخرت کا رزق نہیں لینا چاہتے، دنیا کا رزق ہم لے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں بھی ہم رزق میں ہوں اور آخرت کے بارے میں بھی جنت کا بھی ہم رزق لیں۔ ہم برابر دین تک پہنچنا چاہتے ہیں، جو دین ہمیں سیدھا چل گیا، ہم نے جو راستہ اختیار کیا امامت تک پہنچنے کا، اس راستے کا نام نظام اجتہاد و مرجعیت ہے۔ رہبر معظم کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ ہم نے حلال و حرام، واجب و مستحب، مباح، ہم نے جتنے احکامات حاصل کیے اس کا سورس ہمارے پاس اجتہاد ہے۔ یا کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے اجتہاد سے کسب فیض نہ کیا ہو۔ ہم نے نماز روزہ، واجبات، حلال و حرام، وضو نماز کا طریقہ کہاں سے سیکھا؟ اپنے والدین سے سیکھا۔ والدین نے کہاں سے سیکھا؟ نماز جعفریہ سے لیا، تحفۃ العوام سے لیا، توضیح المسائل سے لیا، نماز کے مطابق لکھی۔ تحفۃ العوام جا کے دیکھیں، وہاں 4 مجتہدین کی تصاویر لگی ہوئی ہیں، آقا محسن الحکیم، آقا خوئی، آقا سیستانی، سید علی خامنائی، علماء کی مجتہدین کی تصاویر لگی ہوئی ہیں۔ ان کے فتاوے کی روشنی میں تحفۃ العوام لکھا گیا۔ علماء کرام نے، پیش نماز حضرات نے، بزرگان نے، فقیہ حضرات نے ہمیں مجتہدین کے فتاوے کے مطابق حلال و حرام سمجھایا، اجتہاد کے ذریعے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، دین کی بقا کے لیے نظام نبوت و امامت و ولایت، دین کی بقا کے لیے اللہ کی پرماننٹ ارینجمنٹ ہے، لیکن نظام اجتہاد و مرجعیت یار بولو میرے ساتھ اگر میری بات سمجھ ہے، یعنی نبوت و امامت یہ دین کے تحفظ کے لیے اللہ کا بنایا ہوا نظام، یہ پرماننٹ قیامت تک ارینجمنٹ ہے دین کے تحفظ کے لیے۔ لیکن غیبت کبریٰ کے زمانے میں اجتہاد و تقلید، نظام اجتہاد و مرجعیت یہ ٹمپریری ارینجمنٹ ہے۔ جب یوسف زہرا تشریف لائیں گے خود نمائندہ مشورت نہیں ہے۔ اس وقت دین کو حاصل کرنے کا اصلی سورس اللہ کی طرف سے خدا موجود ہوگی۔ تو میں یہاں سے بات آج شروع کر رہا ہوں، اور آج کے وقت کے مطابق جہاں تک بات پہنچتی ہے پھر کل تفصیلاً عرض کروں۔ تقلید کا معنی یہ ہے ماہر کی رائے کے مطابق عمل کرنے کو تقلید کہا جاتا ہے۔ بیمار ہر شخص ہوتا ہے، ڈاکٹر ہر بندہ نہیں ہوتا۔ مکان بنانے ہر بندہ انجینئر یا مستری نہیں ہوتا۔ قانون کی ضرورت ہر انسان کو پڑتی ہے، لیکن ہر بندہ وکیل نہیں ہوتا۔ جو کامن سینس ہمیں یہ رہنمائی کرتی ہے کہ جب آپ بیمار ہو تو ماہر ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں، جو کامن سینس ہمیں یہ رہنمائی کرتی ہے کہ جب مکان بنوانے یا انجینئر کی طرف رجوع کریں، جو کامن سینس اور لاجک ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر مقدمہ لڑنا